ترلیہ گجرا میں رائزز فاؤنڈیشن کی جانب سے ٹیچر ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں سی ای او رائزز فاؤنڈیشن ڈاکٹر محمد نواز اور ڈاکٹر آف کشمیر برطانیہ کی چیئرپرسن میڈم زبیدہ خان نے ٹیچرز کو ٹریننگ دی کہ بچوں کو کس طرح سرگرمیوں کے ذریعے پڑھانا ہے، صرف کتابوں سے رٹا نہیں لگانا بلکہ بچوں کو عملی طور پر مصروف کر کے تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہے اور ان بچوں کے دلوں سے ڈر ختم کر کے تعلیم دینی ہے تاکہ اسکول آنے والے بچوں میں اعتماد پیدا ہو۔ یہ نہیں کہ بس پڑھایا اور بچے کو کچھ سمجھ ہی نہ آئے، اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں۔ بچوں کو بالکل کم ہوم ورک دیا جائے جو وہ آسانی سے کر سکیں۔ آج کل بچوں کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی اور ان پر بوجھ ڈال دیا جاتا ہے۔ بچوں کو اچھے انداز میں تعلیم اسی صورت میں ممکن ہے جب ٹیچرز کوالیفائڈ ہوں اور ان کو متعلقہ مضمون کی سمجھ ہو۔ انگلش کو بطور دوسری زبان انگلش میں ہی سمجھایا اور پڑھایا جائے، اگر اردو پڑھا رہی ہے تو اردو میں ہی سمجھایا جائے، بچے کی کیفیت کے مطابق اس کے ساتھ پیش آیا جائے۔ ٹیچرز کو بچوں کے ساتھ انتہائی شفقت اور محبت سے پیش آنا ہوگا تاکہ بچوں کے اندر کشش پیدا ہو۔ دنیا میں کہیں پر بھی جبراً تعلیم نہیں دی جاتی، ہمیں اپنے بچوں کے حوصلے بلند کرنے ہیں، ان کے اندر کچھ کرنے کا جنون پیدا کرنا ہے۔ ان کو رائزز فاؤنڈیشن کے مطلوبہ طالب علم کے طے شدہ مقاصد سے ہم آہنگ کرنا ہے تاکہ معاشرے، ملک و ملت اور امت مسلمہ کے لیے مفید انسان بن سکیں۔ آج کا جو ہمارا سیشن تھا، یہ ٹریننگ ہوئی تھی ہماری ای سی کی۔ آج ہم نے یہ سیکھا ہے، ہم پہلے بھی پڑھاتے رہے ہیں لیکن آج جو ہم نے سیکھا ہے یہ نیا سیکھا ہے کہ ہم نے بچوں کو کیسے ٹرین کرنا ہے۔ اس سے پہلے بھی لوگوں نے بچوں کو ٹرین کیا ہے لیکن ہمیں ایک نیا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے جب انگلش کلاس لینی ہے تو جسٹ بچوں کے ساتھ انگلش ہم نے بولنی ہے، تو اس سے بچے یہ کیا کریں گے کہ وہ سیکھیں گے، انگلش بولنا سیکھیں گے۔ بچے ہم سے بات کریں گے، ہم ان سے کریں گے، تو اس طرح وہ پورا ماحول اسکول میں بن جائے گا۔ تو اردو میں جو ہے وہ بھی کافی ساری ہم نے چیزیں سیکھی، یہ نہیں کہ اردو کی جو ہماری تلفظی غلطیاں ہیں ہم خود بھی دور کریں گے تو بچے بھی دور کریں گے۔ تو اس ٹریننگ سے ہم نے ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھا ہے۔ اگر ہمارے ٹیچرز نے ایسے ہی بچوں کو سکھایا تو انشاءاللہ یہ سیشن ہمارا کامیاب رہے گا۔ بس جو ہمارا ٹریننگ سیشن تھا یہ کلسٹر بیس پہ تھا۔ آج کے کلسٹر میں ہمارے 4 اسکول نے جو شرکت کی ہے، جو ہمارے سی او صاحب ڈاکٹر نواز صاحب نے ہمیں بہت اچھی ٹریننگ دیا۔ انہوں نے یہی ہمیں جو بتایا ہے کہ بچوں کے اندر کتاب سے ہٹ کے جو ہے نا، وہ کتاب سے ہٹ کے جو ان کے اندر سکلز کو پروموٹ کرنا ہے ہم نے، تو اس حوالے سے بہت اچھا ہمارا سیشن ہوا ہے۔ ہم سی او صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بہت اچھی ٹریننگ دیا۔ ترلیہ گجرا میں ایس ایل او میٹنگ میں شامل ہیں۔ آج ہم نے ایک نئی چیز سیکھی ہے کہ بچے جب کلاس میں ٹیچر نے انٹر ہونا ہے تو اس نے اپنے طرف بچوں کو متوجہ کیسے کرنا ہے، اس کے علاوہ بچے سے آؤٹ پٹ کیسے ہم نے لینا ہے، اس کو اپنی طرف انوالو کیسے کرنا ہے، ایسی تمام ایکٹیویٹیز جو ہمیں پہلے سے معلوم نہیں تھی ہم نے وہ سیکھی ہیں کہ کلاس میں ہم نے کس طرح سے آڈیو اور ویژول آئیڈز رکھ کے بچوں کو کس طرح سے ان کو سکھانا ہے، اپنے ماحول سے ہم نے کس طرح سے ان کو موٹیویٹ کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم نے اس میٹنگ سے سیکھی ہیں۔ تو اسی طرح کی میٹنگز ضروری ہوتی ہیں ٹیچرز کے لیے، جس کے بعد ٹیچر میں یہ آ جاتا ہے، یہ حوصلہ آ جاتا ہے، یہ کانفیڈنٹ آ جاتا ہے، ایک اس کے سامنے اسکیم رکھ دی جاتی ہے کہ اس نے کیسے اپنے سلیبس کو کور کرنا ہے، بچے کو کیسے اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ تھینک یو۔ یہاں پہ ٹریننگ ہوئی ہے وہ بیسک سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے، کیونکہ بیسک چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ٹیچرز کو جو ہے ابھی تک نہیں پتہ ہے کہ بچے کے ساتھ کیسے، کیونکہ جیسے وہ پڑھتے رہتے ہیں ٹیچرز، پڑھتے پڑھتے وہ ایڈلٹس کے ساتھ ان کا رابطہ رہتا ہے تو وہ میچورٹی ان کے اندر جو آتی ہے وہ اسی طریقے سے وہ اسکول میں آتے ہیں اور وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ ایک ایڈلٹ کی طرح اپنا بیہیویئر رکھتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ٹیچرز جو نرسری کے، پریپ کے، پلے گروپس کے ٹیچرز ہیں، پھر ایئر 1 کے ٹیچرز ہیں، وہ اس طرح بچوں کو ٹریٹ کرے جس طرح وہ بچے ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ ہم چاہ رہے تھے کہ بچوں کے جب اسکول میں آئیں تو بچے اپنی ٹیچر سے بھی محبت کریں، اپنی پڑھائی سے بھی محبت کریں، کیونکہ یہ جو بچے ہیں اسکول جانے کا، میں نے خود دیکھا ہے کہ اسکول جانے کا نام نہیں لیتے، اور اسکول میں نے خود ٹیچروں کو بھی دیکھا ہے کہ ہر ٹیچر کے ڈیسک پہ ایک سٹک پڑی ہوتی ہے جو کہ بچوں کو ڈرا کے نہیں، جس طرح ہم پیار سے پڑھا سکتے ہیں ڈرا کے نہیں، اور
और ये एक जो प्रोग्राम था पूरा ऐसा है कि जिससे बच्चे को हम प्ले के ज़रिए और एक्टिविटीज़ करवा के प्रैक्टिकल उनको जो है सिखाने का तरीका बताया गया है टीचर्स को कि वो उनको सिखाएं। और टीचर्स को ये समझाया गया है कि जो टीचर मारता है वो टीचर नालायक है, मारने वाला टीचर इनपुट नहीं दे पा रहा और वो फ्रस्ट्रेट होता, वो खुद परेशान होता है कि ये बच्चा क्यों नहीं सीख रहा, जिसकी वजह से फिर वो उसको मारता है। ये वे नहीं है बच्चों को पढ़ाने का। हमें बच्चों को मतलब बड़े बड़े मकाम पे लेके आना है, बड़ी एजुकेशन पे लेके जाना है, लेकिन बेस हमारे जब स्ट्रॉन्ग होंगे, बच्चों की दिलचस्पी होगी एजुकेशन में, तभी वो यहाँ तक पहुँच सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ राइजिस फाउंडेशन स्कूल ज़ुबैदा खान कैंपस दलिया गुजरा में हमारी इस क्लस्टर के टीचर्स की ट्रेनिंग थी, जिसमें स्कूल हेड्स भी आए हुए थे और प्री प्राइमरी के टीचर्स भी थे। हम हर साल ट्रेनिंग्स करवाते हैं, बल्कि हर माह मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की ट्रेनिंग्स चल रही होती हैं, लेकिन इस दफ़ा चूँकि नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, सिलेबस में कुछ तब्दीलियाँ आई हैं, स्पेशली ECE में, उसके वजह से एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के ऊपर हमारा स्पेशल फोकस है और स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स के ऊपर उसके मुताबिक टीचर्स को ट्रेनिंग दी है, मुख्तलिफ मज़ामीन की और उनकी ओरिएंटेशन की है। और उसके साथ बिलखसूस जो राइजिस फाउंडेशन का मतलूबा तालिब इल्म का हमारा हदफ है कि जो स्टूडेंट्स हमारे स्कूल से 10 साल तालीम हासिल करने के बाद फ़ारुग हो रहे हों, उनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आएँ, उसके ऊपर हम अपने 100% स्टाफ को मोटिवेट कर रहे हैं कि हमारा मतलूबा टीचर और हमारा मतलूबा स्टूडेंट, ताकि वो हमारे अहदाफ पूरे हो सकें। हमारा हदफ सिर्फ बच्चों को पढ़ाना लिखाना सिखाना नहीं है, बल्कि उनकी तरबियत है, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग है। उसके लिए हमारा जो लर्निंग आउटकम्स हैं हमने स्कूल्स को दिए हुए हैं, उनके लिए एक्टिविटीज़ प्लान करनी होती हैं। तो आज के सेशन में उसमें भी हमने बात की है, इसी के ऊपर भी बात की है और स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम पे भी 30 के करीब लोग आज के सेशन में इस क्लस्टर से शामिल थे और एक अच्छा सेशन रहा है। पार्टिसिपेशन भरपूर थी और उम्मीद हम करते हैं कि इसके नतीजे में हमारे जो स्कूल्स हैं उसमें मुस्बत असरात देखने को मिलेंगे।